بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ نور کی آیت نمبر 38 سے لے کے آیت نمبر 39 اور آیت نمبر 40 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سے قبل جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ مؤمنین کا ذکر ہے، ایمان والے جن کو تجارت خرید و فروخت غفلت میں نہیں ڈالتی۔ اس کے مقابلے میں کفار کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی بات، کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر کی تعریف کیا ہے؟ کسی کو کافر کہنے میں بہت احتیاط چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو یوں کہہ دے اذا قال لأخیہ انت کافر فقد باء به احدہما، کہ جو آدمی کسی کو کافر کہہ دے اور وہ کافر نہ ہو، یا مشرک کہہ دے اور وہ مشرک نہ ہو، تو یہ بات کہنے والے پر لٹا دی جاتی ہے۔ اس لیے بہت احتیاط چاہیے کسی کو کافر اور مشرک کہتے ہوئے۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر کا لغوی معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کافر اسے کہتے ہیں جو 5 چیزوں کا انکار کرے، اللہ کا اور فرشتوں کا، رسولوں کا، کتابوں کا اور آخرت کے دن کا۔ اس کے مقابلے میں مؤمن ہوتا ہے۔ مؤمن کسے کہتے ہیں؟ جو 5 چیزوں کا اعتقاد رکھے اور اس کا اقرار کرے، اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، میں اللہ پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، تمام کتابوں پر ایمان لایا، تمام رسولوں پر ایمان لایا۔ ہم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، سابقہ تمام انبیاء علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وہ مؤمن ہوتا ہے۔ کافر 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کافر وہ ہیں جو آخرت کا اعتقاد رکھتے ہیں، ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، لیکن اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ ہی رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر رسولوں پر ایمان رکھتے بھی ہیں تو صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، یا صرف اور صرف موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، تمام رسولوں پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ کافر ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، چاہے وہ نصارہ ہوں چاہے وہ یہود ہوں۔ ان میں سے بعض لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اور رفاع عامہ کے بہت سارے کام کرتے ہیں، حیرت انگیز کام کرتے ہیں رفاع عامہ کے، انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ ایک دفعہ ہم غالباً بوسٹن میں گشت کر رہے تھے، ایک دکان میں داخل ہوئے تو ساتھ ہی ایک نوجوان داخل ہوا، وہ پریچر تھا، مبلغ تھا، نصارہ تھا۔ اس میں خیر ہم نے اپنی بات اس دکاندار سے کی، وہ عرب تھا، عربی میں بات مکمل ہوئی تو ساتھ کھڑا ہوا تھا، کہنے لگے یہ بات آپ مجھے بھی بتائیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو ہمارے ساتھیوں نے ان سے انگلش میں بات کی، انہوں نے اپنا پھر تعارف کرا، امریکی تھے، تو کہنے لگے کہ میں رفاع عامہ کے کام کرتا ہوں۔ جب اس نے کام گنوائے تو ہم بڑے حیران ہوئے، بہت سارے رفاع عامہ کے کام، انسانوں کی خدمت کے کام،
ان کی صحت کے بارے میں کام، ان کی فوڈ کے بارے میں کئی کام کرنے والے لوگ ہیں۔ ایسے کافر بھی ہیں جو کئی رفاع عامہ کے کام کرتے ہیں۔ جب ہماری ان ممالک میں تشکیل ہوتی ہے تو ان میں نوجوان جو ہوتے ہیں، ہمارے پاکستانی نژاد لوگ یا انڈین یا عرب نوجوان ہوتے ہیں، وہ ہم سے ایک سوال کرتے ہیں کہ اتنے اچھے رفاع عامہ کے کام کرنے والے لوگ جہنم میں کیسے جا سکتے ہیں؟ صحت کے اعتبار سے رفاع کو جو ان کے نظام بنے ہوئے ہیں، آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کی جنت ہے وہ۔ ہمارے پاکستانی احباب جب کبھی یہاں سے چلے جاتے ہیں، جن کو دل کی تکلیف ہو تو چلتے چلتے سڑک پر گر جاتے ہیں۔ سڑک پہ جو گر گیا، اس کی چاہے انشورنس ہوئی ہے نہیں ہوئی، باہر سے آیا ہے، اس کا علاج سرکار کے ذمہ ہے۔ اسٹنٹ ڈلنے ہیں، انہوں نے فوراً چیک اپ کرنا ہے۔ چیک اپ میں تو دل کی بیماری ظاہر ہو جاتی ہے، سارا علاج فری، فی سبیل اللہ، فری علاج ہوتا ہے۔ تو صحت کے بہت سارے نظام بنے ہوئے ہیں۔ تو نوجوان سوال کرتے ہیں کہ اتنے اچھے اچھے کام کرنے والے لوگ، بلکہ بسا اوقات پڑوسی ایسے امریکی ہوتے ہیں کہ جن کے اخلاق سے وہ ہمارے مسلمان بھائی انتہائی متاثر ہوتے ہیں۔ یقیناً ان کے اعلیٰ اخلاق ہیں، یعنی 5 سال پڑوسی کو گزر گئے، کبھی بھی اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، ہمیشہ اس پڑوسی سے راحت ہی پہنچی۔ آپ کے لان کی گھاس بڑھ گئی، آپ ایک دن آئیں گے وہ کٹی ہوئی ملے گی، پڑوسی نے کاٹ دی۔ خدمت کر سکتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ تو کیا ایسے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے؟ عرب لڑکے ہم سے سوال کرتے تھے، کیف یدخلون فی النار، کیسے جہنم میں جا سکتے ہیں اتنے اچھے رفاع عامہ کے کام کرنے والے؟ اس کا جواب اس قرآن پاک کی اس آیت میں ہے، جس کا ہم ترجمہ کرنے لگے۔ یہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو یہ اعتقاد ہے کہ ہم آخرت میں ہمیں اپنے عملوں کا اچھا بدلہ مل جائے گا۔ جو اس طرح کے کافر ہیں ان کے بارے میں یہ ہے، والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم کسراب بقیعہ، ان کے اچھے اعمال رفاع عامہ کے، خدمت کے، صلہ رحمی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سرگنگا رام، گلاب دیوی ہاسپٹل بنا دیے۔ والذین کفروا اعمالہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے اچھے اعمال ایسے ہوں گے کسراب بقیعہ، جیسے چٹیل میدان میں سراب ہوتا ہے۔ سراب کہتے ہیں کہ سورج کی تیز روشنی جب ریت پہ پڑتی ہے تو پانی نظر آتا ہے، اس کو سراب کہتے ہیں۔ جیسے چٹیل میدان میں سراب ہو۔ نیک عملوں کی مثال ایسے ہے اس کے، جیسے سراب ہے جس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اس کو پانی خیال کرتا ہے، پھر شدید پیاس میں، تکلیف میں اس طرف سفر کرتا ہے، دوڑتا ہوا پہنچتا ہے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، کچھ نہیں پاتا، وہ کچھ نہیں ہوتا، وہ پانی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ بہت دور سے بھاگ کے سفر کر کے پہنچا ہوتا ہے، شدید پیاسا ہوتا ہے، اس لیے ایک جسمانی صدمہ پہنچتا ہے۔ نمبر 2، وہ جو نیک اعمال کیے تھے دنیا میں، رفاع عامہ کتنے بڑے بڑے کام کیے تھے، اس کو نہ پانے کی وجہ سے روحانی صدمہ پہنچتا ہے۔ اس صدمہ، اتنے شدید صدمات سے دوچار ہوتا ہے، ووجد اللہ عندہ، وہاں وہ اللہ کو پاتا ہے۔ اللہ کیا مطلب؟ فوفاہ حسابا، اللہ اس کا حساب چکتا کر دیتے ہیں، یعنی موت آ جاتی ہے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ جیسے فرعون کے ساتھ ہوا، جب وہ پانی میں داخل ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کی فوج نکلی تو فوفاہ حسابا، اللہ نے اس کا حساب چکتا کر دیا۔ جب اس کا حساب کیا، یعنی موت آئی، تو اس نے کہا آمنت، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، آمنت برب ہارون و موسیٰ۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا الآن، اب وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو نے فساد کیا، اب ایمان لاتے ہو، اب کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ یہ وہ غیر مسلم ہیں جن کے اچھے اعمال ہیں لیکن وہ سراب کی مانند ہیں۔ اچھے عملوں کی قیمت کیوں نہیں لگی؟ اللہ جل شانہ ایسے غیر مسلموں کے اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے
اتنا بدلہ اللہ دیتے ہیں، اتنی خوشیاں اور راحتیں دیتے ہیں کہ ان کی آنکھ کبھی نم نہیں ہوتی، آنسو نہیں آتے آنکھ میں کبھی۔ اللہ جل شانہ ان کے ان نیک عملوں کا بدلہ دنیا میں اس طرح دیتے ہیں، آنکھیں نم نہیں ہوتی کبھی، ان کی پریشانیوں سے دوچار نہیں ہونا پڑتا، کیونکہ صلہ رحمی پر بدلہ یقینی ہے۔ وہ مسلم عمل کرے اس کو ملے گا، غیر مسلم کرے اس کو ملے گا۔ رفاع عامہ کا بدلہ یقینی ہے، لوگوں کی ضرورتوں پہ خرچ کرنے کا بدلہ یقینی ہے، مسلمان کرے اس کو بھی ملے گا، غیر کرے اس کو بھی ملے گا۔ غیر مسلم کو دنیا میں یقینی طور پر ملے گا، مسلمان کو کا بدلہ کبھی دنیا میں کبھی آخرت میں ذخیرہ ہوگا۔ یہ شخص وہ ہے جس نے لوگوں کے حقوق کا تو خیال رکھا، لیکن سب سے بڑا حق یہ تھا جس رب نے سانسیں دی ہیں، جس رب نے زندگی دی ہے، جس رب نے وجود دیا، اس وجود کے بعد ساری نعمتیں ہیں، اس رب کی معرفت نہیں رکھی، اس کا حق نہیں پہچانا۔ لوگوں کا حق، جانوروں کا حق، بلیوں کا حق، ہاں جی، وہ امریکی لوگ جو ہے نا جانوروں کے حقوق سے بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ اچھی بات، جانوروں کے حقوق تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ ایک جگہ شکاگو میں ایک صاحب نے ہمارا کھانا کیا ڈیوان اسٹریٹ پہ، وہ ایسی لگتی جیسے پاک و ہند والوں کی اسٹریٹ ہو، سارے ریسٹورنٹ ان کے ہیں۔ تو اس میں ہمیں کھانے کی ٹیبل پہ بٹھایا، کہنے لگے آپ پہلے بیان کریں گے پھر کھانا ہوگا۔ امیر صاحب نے مجھے کہا آپ بیان کریں۔ میں نے خطبہ پڑھ کے بیان شروع کیا، لوگوں کی طرف دیکھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ اس میں سکھ بیٹھے ہوئے تھے زیادہ، اور ہندو بھی۔ کبھی ایسا موقع مجھے ملا ہی نہیں کہ جس میں غیر مسلم بھی لوگ ہوں اور مسلمان بھی ہوں، ان میں بیان کیا جائے۔ مجھے پہلے کبھی ایسا موقع ملا نہیں تھا۔ مجھے اپنا بیان بھول گیا، کیسے کرنا بیان، ان میں کیسے بات کرنی ہوتی ہے، کیسے میں کہوں کہ دین میں کامیابی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ جو ہے میرے دل میں کوئی بات ڈال دیں کہ میں اس موقع کی بات کر سکوں۔ یک میرے دل میں خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بیان فرمائے ہیں انسانوں کے اور پھر جانوروں کے، وہ بیان کیے جائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بھی حقوق بیان فرمائے۔ ایک گدھے کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی نے سوراخ گرم کر کے اس کے چہرے پہ لگائی ہوئی تھی، نشان لگایا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت کرے جس نے اس کے چہرے کو داغا ہے۔ گدھا کو کوئی کہیں راستے میں جا رہا کوئی دیکھتا بھی نہیں اس کی طرف، اس کو بھی حق دیا۔ اونٹوں کو حق دیا، پرندوں کو حقوق دیے۔ تو بیان کے درمیان ایک سکھ کھڑا ہو گیا، تو اس نے اپنی ٹھیٹھ پنجابی جو ان کی ہوتی ہے، ہمیں وہ نہیں آتی، مجھے نہیں آتی، اس پنجابی میں اس نے کہا مولوی صاحب اگر اے اسلام ہے تو پھر میں دا کلمہ پڑھتا۔ اسی موقع پر اس نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوا۔ امریکی لوگ جو ہیں یہ حقوق سے متاثر ہوتے ہیں، سب کے حقوق جانے، اللہ کا حق نہیں جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل سے فرمایا رضی اللہ عنہ، سواری میں پیچھے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا یا معاذ، انہوں نے عرض کیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا یا معاذ، انہوں نے عرض کیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، فرمائیں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر فرمایا یا معاذ، انہوں نے عرض کیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حق العباد علی اللہ، ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا یا معاذ، میں نے عرض کیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ ما حق العباد علی اللہ، پھر بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے اللہ یعذبہ، اللہ پھر ان کو عذاب نہ دے، ان کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کا حق تھا اللہ کی معرفت، وہ نہیں رکھا، جس نے وجود دیا اس کو نہیں جانا۔ لوگوں کے حقوق معلوم تھے، بلیوں کے حق، جانوروں کے حق، اچھی بات ہے، لیکن بندوں کے حق، اللہ کا حق معلوم نہیں، اس لیے اللہ کی معرفت نہیں رکھی، اس کے اعمال سراب کی مانند ہیں،
سارے نیک اعمالوں کا بدلہ دنیا میں، اور مرتے وقت وہ سراب ہے. اس لیے انتہائی روحانی صدمہ پہنچتا ہے کافر کو مرتے وقت، بڑا صدمہ ہوتا ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے صدمے کا. حالانکہ اتنی توحید کا اقرار اگر ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اخرجوا من النار، کل قیامت کے دن اللہ اعلان فرمائیں گے ہر اس شخص کو جہنم سے نکال دو. من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام، جس نے اپنی پوری زندگی میں مجھے ایک دفعہ یاد کیا ہو یا مجھ سے ایک دفعہ ڈرا ہو، نکال دو. اتنا حق بھی نہیں دیا اللہ کو، لوگوں کے حقوق جانے، اتنا حق بھی نہیں دیا. بڑا مشکل سمجھانا پڑتا عرب لڑکوں کو، اپنے پاکستانی بھائیوں کو بھی بڑا مشکل سمجھانا پڑتا ہے کہ وہ اتنے اچھے اخلاق ہیں امریکیوں کے، بڑا مشکل سمجھانا پڑتا. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیے، رفاع عامہ کے کام کیے. نمبر 2 وہ لوگ جو خالص بت پرست مشرک ہیں، آخرت پر کوئی یقین نہیں رکھتے. ان کی مثال اللہ نے عجیب بیان کی. اللہ اکبر، اللہ ہی بیان فرما سکتے ہیں ان کا کفر کس طرح ہوتا ہے. کفر، خالص کفر، کوئی اعتقاد نہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا، کوئی اعتقاد نہیں اللہ کی ذات کا، کوئی اعتقاد نہیں، نہ کسی طرح کا اعتقاد رسولوں پر، نہ کتابوں پر. خالص مشرک لوگ، بتوں کے آگے جھکنے والے، یا منکر لوگ، جیسے چائنا کے لوگ. چائنا کے سفر میں ہم تھے ایک دفعہ، بلکہ 2 دفعہ جانا ہوا چائنا میں، میرا جانا ہوا. چائنا میں چائنیز سے بات کرتے ہوئے بڑا تعجب ہوتا تھا. میرے چھوٹے بھائی طلحہ، ان کو چائنیز زبان اچھی آتی تھی، تو کبھی ہم بس میں، ریل میں ہوتے تھے یا میٹرو میں ہوتے تھے، تو چائنیز لوگ ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں ہماری پگڑی لباس دیکھ کر. تو میں ان سے کہتا تھا کہ آپ ان سے باتیں کریں. تو انہوں نے جو چائنیز کی نا چیزیں یاد کی ہوئی تھی، خاص طور پہ ان کے جو ٹریڈیشنل ثقافتی کھانے ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارے ہاں پائے اور نہاری، اس طرح انہوں نے کھانے یاد کیے ہوتے ہیں. وہ پوری کھانوں کی گردان سنا دیتے تھے. چائنیز بڑے خوش ہو جاتے، ہنستے تھے کہ یار آپ کو ہمارے ثقافتی کھانے آتے ہیں، معلوم ہیں. پھر ہم ان سے کہتے تھے، میں ان سے کہتا تھا کہ ایک چھوٹا سا جملہ کہنا ہے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں. جب ہم چھوٹا سا جملہ بولتے تھے، وہ ہمیں ایسے دیکھتے تھے جیسے ہم کوئی احمق لوگ ہیں، کوئی خلائی مخلوق ہے. کہیں کوئی خواب و خیال میں بھی اللہ کا گزر نہیں ہے. مشرک تو خدا کے ساتھ شریک مان کر اور بت بنا کر بیٹھا ہے، ان کی وہ چیز بھی نہیں ہے، منکر ہے. او کظلمات، ان کی مثال ایسے ہے، او کظلمات، یا ایسے اندھیرے، فی بحر اللجی، گہرے سمندر کے اندھیرے. گہرا سمندر جس میں نیچے چلے جائیں اندھیرا ہوتا ہے. یغشاہ موج من فوقہ موج، جس کو ڈھانپ رکھا ہے اس سمندر کو ایک موج نے، پھر موج کے اوپر ایک اور موج، من فوقہ سحاب، پھر اس کے اوپر بادل، سمندر کی گہرائی، پھر ایک موج، سمندر کی لہریں اوپر، پھر گہرے بادل اوپر. ظلمات بعضها فوق بعض، ایک دوسرے کے اوپر اندھیرے. اللہ تعالیٰ ان کی کفر کی مثال دے رہا ہے. اتنا دل میں اندھیرا ہوتا ہے، اتنا اندھیرا ہے، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، کہ جب وہ ہاتھ نکالیں تو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا، قریب ہے کہ ہاتھ نہ دکھائی دے. ان کے اندھیرے ایسے ہیں دلوں میں. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. قلب کی یہ کیفیت ہے، ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، جس کے لیے نور نہ بنائے، جس کو اللہ نور نہ دے، فما لہ من نور، اس کے پاس کہاں سے نور آئے. تو کافر وہ جو نیک عمل کرتا ہو، آخرت کا اعتقاد رکھتا ہو، صحیح ایمان نہ رکھتا ہو، اس کے اعمال سراب کی مانند ہیں. اور جو آخرت کا بھی اعتقاد نہیں رکھتا، وہ صرف اور صرف اپنے ساتھ اندھیروں کو لے کر پھر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو خیر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.